ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج عرس مبارک کے مقدس موقع پر نبیر اعلیٰ حضرت قاری تسلیم میاں صاحب زیدت مکارمہم نے عرس مقدس کی محفل منعقد کی ہے۔ فقیر صغیر احمد رضوی جوکھن پوری ادنا غلام حضور مفتی اعظم کی سعادت ہے کہ اس میں شرکت کر رہا ہوں۔ چند آیات کریمہ اور احادیث نبویہ کے مقدس کلمات کے پیش نظر حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ عرض کرنا ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ان چند کلمات کو اللہ پاک قبول فرمائے اور میرے لیے اور اہل سنت کے لیے مشعل راہ بنائے، اور حضور مفتی اعظم پیر و مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار و عمل پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لے۔ اللہ پاک جل مجدہ نے آیت کریمہ میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ، یعنی بلا شک اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دین دیا گیا ان کو اللہ پاک بے شمار درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحوت فی جوف الماء، کہ بے شک عالم ربانی زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر شے دعائے مدد کر، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعائے خیر کر۔ اس مبارک حدیث میں لفظ حوت ارشاد فرمایا گیا۔ حوت کا معنی ہے مچھلی، لیکن محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر حوت سے مراد ما فی الماء لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، چھوٹے بڑے جانور ہیں پانی میں، وہ سب اس میں شامل ہوں گے، اور سب اس عالم ربانی کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، بے شک عالم دین کی فضیلت عبادت گزاروں پر ایسی ہی ہے بکمال کرم، ارشاد فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں ادنا پر۔ اللہ اکبر۔ یہ تکریم شان علماء ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یہ ان کا کرم ہے علماء پر۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر رحمت
نازل فرماتے ہیں اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، بے شک عالم ربانی کی فضیلت عبادت گزاروں پر، جو غیر عالم عبادت گزار ہیں ان پر ایسی ہی ہے جیسے ستاروں پر 14ویں کے چاند کو شرف حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ربانی جین انبیاء و مرسلین علی نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وارث و جانشین۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ تنہا شیطان لعین پر ہزاروں عبادت گزاروں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے۔ شیطان لعین ہزاروں عبادت گزاروں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ ایک عالم ربانی سے ڈرتا ہے۔ وہ عالم کون ہوتا ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، العالم هو العامل، عالم در حقیقت وہ ہے کہ جو باعمل ہو، یعنی جس کے علم و عمل میں تفاوت نہ ہو۔ عالم خشیت ربانی کا مظہر ہو، عالم سنت مصطفیٰ کا پیکر ہو، عالم اہل ایمان کا رہبر۔ ان احادیث کریمہ اور آیات مبارکہ کی مقدس کلمات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پیر و مرشد قطب عالم سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقدس کلمات کی علمی تفسیر اور عملی تصویر تھے۔ پوری زندگی حضرت کی احقاق حق اور ابطال باطل میں گزری۔ ان کی کتابیں اور ان کے رسائل اور ان کے فتاوی کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ علم کی گہرائی اور گیرائی جو حضرت میں نظر آتی ہے وہ اس دور سے لے کے آج تک کے علماء میں وہ نظر نہیں آتی۔ جس مسئلے پر، جس عقیدے پر قلم اٹھایا دریا بہا دیے، آیات و احادیث کریم اس قدر پیش فرمایا کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ خشیت اور تقوی، طہارت، خوف خدا، سنت مصطفیٰ کی پابندی، حتیٰ کہ مستحبات کی پابندی جو میں نے اپنی آنکھوں سے حضور مفتی اعظم کی دیکھی، اللہ اکبر، وہ نظر نہیں آتی۔ کون کون سے گوشے کے تعلق سے میں حضور مفتی اعظم کی گفتگو کروں؟ حضور مفتی اعظم کی شخصیت ہمہ جہت اور ہشت پہلو شخصیت تھی۔ ان کے دور میں جتنے بھی علماء، فقہا، اکابر، محدثین، مفسر، علماء دین تھے، وہ سب کے سب حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے تھے اور حضرت کے سامنے اپنی جبین عقیدت نچھاور کرتے تھے اور ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے تھے، اور سب نے ان کے علم کا اور عمل کا لوہا مانا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سارے اہل سنت ایک تھے، اور یہ حضرت کی سب کے لیے رہنمائی تھی۔
اور سب حضرت کی حکم بجا لانے میں اپنی سعادت تصور کرتے تھے۔ بھلے جزوی اختلاف کسی کا کسی مسئلے میں ہو، لیکن عقیدے کے اعتبار سے سارے اہل سنت حضرت کے تابع فرمان تھے، یہاں تک کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جو ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ہمارے اکابر میں ہیں، جن کے علم کا لوہا دنیا مانتی ہے، انہوں نے ایک مسئلے کی تصدیق میں یہ تک لکھا، ھذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، کہ ایسے عالم ربانی کا حکم جن کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، میرے پڑھنے کے زمانے میں دور تعلم میں مبارک پور میں جب میں پڑھتا تھا، 1.5 سال کا عرصہ میرا وہاں گزرا ہے، سادسہ اور سابعہ کا میں نے وہاں پڑھا، تو میرے اساتذہ کی بڑی شفقت مجھ پر تھی، خصوصاً حضور بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کی بڑی شفقت تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ درسگاہ میں ارشاد فرمایا، سرکار مفتی اعظم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سال بھر تک جو استفتاء کے جوابات لکھتا تھا، فتاوی لکھتا تھا، ان میں جو مشکل ترین تھے، جو جن کو میں حل نہیں کر پاتا تھا، سب کو جمع کر لیتا تھا، اور تعطیل کلام میں شعبان میں یا رمضان میں حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا ان سارے سوالات کو لے کر۔ تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جس مسئلے کو بھی میں شروع کرتا تو ایسا لگتا تھا کہ حضور مفتی اعظم پوری تیاری اس مسئلے پر کیے بیٹھے، اور سارے سوالات کے میں جوابات لے کر پھر بریلی شریف سے مبارک پور آتا۔ مرتبہ فرمایا کہ حضرت کی شان بڑی بلند، بڑی باریک بھی نگاہیں تھیں ان کی۔ بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ میری زبان سے ایک مرتبہ یہ جملہ نکل گیا کہ اعلیٰ حضرت کا بلا کا حافظہ تھا، تو بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس جملے کو اس طرح ادا فرمایا، حافظہ بلا کا؟ بولے ایک دم میں چونک گیا کہ دیکھیے لفظ کی الٹ پھیر میں معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو حضرت کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اور حضرت نے سارے سنیوں کو ایک کر کے رکھا۔ اللہ پاک آج کہ ہم سنیوں کو اور علماء دین کو ایک کرے، اور جو دلوں کی دوری ہے اللہ پاک وہ دور فرمائے، اور حضور مفتی اعظم کی زندگی کو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنائے۔ باتیں بہت یاد آ رہی ہیں، لیکن چونکہ مختصر سی محفل ہے تو میرا بیان بھی لمبا ہو گیا۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اور مجھے اور سب اہل سنت کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کے اخلاق حسنہ سے ہمیں حصہ نصیب فرمائے، اور ہماری یہ محفل قبول فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قاری تسلیم میاں صاحب نبیر اعلیٰ حضرت کا، اللہ پاک انہیں اور بھی اسی طرح کی محافل منعقد کرنے کی توفیق رفیق بخشے، اور جتنے لوگ سامعین ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اور جملہ اہل سنت کی مغفرت فرمائے، حضور مفتی اعظم کے صدقے میں سب کو نجات دنیاوی و اخروی عطا فرمائے، ہر بلا ہر مشکل سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صغیر احمد رضوی، جوکھن پوری۔